تبلیغ والوں کو پابندی لگائی ہے کہ جو لوگ تبلیغ میں جائیں گے شناختی کارڈ کاپیاں جمع کریں اور مقامی امیر جو ہے وہ تصدیق کرے. اب جو خرابیاں نکلے گی امیر کی خیر نہیں ہوگی. کچھ دنوں بعد تبلیغ جماعت کے امیر ختم ہو جائے, کوئی بھی امیر نہیں بنے. تو تبلیغ جماعت کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ان کو اس سے خطرہ ہوا جن سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. ویسے یہ پابندیاں صحیح لگی یا غلط؟ ہمارے مدرسوں میں تو بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے, کہیں بھی نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا امتحان کے ایام ہے طالب علموں کے, تو ہم تبلیغ جماعت کو نہیں آنے دیتے. اب یہاں مت آئے, طالب علموں کو پریشان نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ جماعت کو بھی لگام دینا ضروری ہے. اور تبلیغ کس چیز کی کر رہا ہے یہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ تبلیغ جماعت کس کی تبلیغ؟ اسد اسد کو معلوم نہیں. اس دن جماعت آئی تھی بڑے علماء تک, میں نے کہا کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ چپ ہو گئے تھے, نہیں چھوئے. تبلیغ خوش تھا نہ سارا تبلیغ کو, کیونکہ ان کے ہاں ہندو کو تبلیغ منع ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے, سکھ کو تبلیغ منع ہے, یہود کو منع ہے, قادیانی کو منع ہے. یہ آپ کو اندازہ نہیں اس کا, چونکہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں. جس پر میں نے ان کو کہا کہ 1400 سال میں اس سے بڑی کذاب جماعت دنیا میں نہیں ہوئی. کہتے ہو کہ انبیاء کی تبلیغ ہے, انبیاء کا طریقہ ہے, اور آگے اس کو کلمہ نہیں پڑھواتے. کہتے اس کو چھوڑو, یعنی جو مذاہب ہے اپنے حال پہ رہنے دو. آپ کلمہ پڑھ لیں, اس کو اسلام کی تبلیغ کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کی تبلیغ تو پہلے اسلام کی ہوگی. تو اسجد بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا آپ نے اتنی سختی ان کے ساتھ کی. میں نے کہا اس جیسی جھوٹی جماعت 1400 سال اسلامی تاریخ میں نہیں, جیسے یہ جھوٹی جماعت. آج انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کافر کو مسلمان نہ کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو نماز کی تبلیغ نہ کریں, مسجدوں میں نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر محلے میں کوئی غیر مسلم آباد ہے اور آپ کو ساتھی کہے کہ وہاں جا کے کلمہ پڑھواتے بات کرتے, یہ کہتے ہیں نو نو نو, بزرگوں نے منع کیا. یہ کون سے بزرگ ہیں؟ ایسا ہے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اپنے طور پہ کیا ہے. آپ تبلیغ غلط, تبلیغ جماعت نے حمایت کی کہ ہمارا یہی طریقہ ہے, ہمیں حکم ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کلمہ نہ پڑھوائیں. وہ آپ نے جو کیا ہے, ایسے لوگوں کو عبد الوہاب نے نکالا ہے جماعت سے, پوری جماعت کو نکالا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, ایک جماعت نے تحقیق کی ہے تجارت فی الاسلام, حکمت فی الاسلام, زراعت فی الاسلام, پتہ ہے نا آپ کو, 6 جلدیں آئی ہے. ان کو عبد الوہاب نے تبلیغ سے نکال دیا. اس کا جماعت تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے کیا, ہزاروں تبلیغیوں نے کلمہ پڑھوایا, بدعتیوں کو توحید پر لے آیا, مودودیوں کو صحابہ کا ادب سکھایا. وہ اپنی جگہ اٹل ہے. جماعت کی حیثیت سے جماعت ایسی تلقین کرے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان لوگوں کے پاس جائے جو غیر مسلم ہے, خواہ وہ پرویز ہے, خواہ وہ قادیانی ہے, خواہ وہ باشندے ہمارے ملک کے ہندو اور سکھ ہے. اس قسم کی تبلیغ کا کوئی انتظام نہیں. وہ تو ٹھیک ہے چونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ عالم ہیں اور آپ سب کو جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھانا کتنا ضروری ہے, تو ہم اور آپ اور تمام تبلیغی کر رہے ہیں کام. میرا مطلب ہے کہ جماعت کی طرف سے اہتمام ہونا چاہیے. جی ہاں, دونوں باتوں میں فرق ہے. تاہم قابل اصلاح جماعت ہے, یہ ٹھیک ہے
کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ انداز غلط ہے. اور بے شک مسلمان کو اعمال کی دعوت دینا ضروری ہے، لیکن کافر کو ایمان کی دعوت دینا بھی ضروری ہے. سمجھ گئے بات؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم تفصیلات نہیں جانتے، ہمارے پاس عوام ہوتے ہیں 6 نمبر ان کو مشکل سے یاد کراتے ہیں، وہ کیا ہندو اور ڈوگرے اور گوتڑے سے مناظرہ کرے گا؟ تو آپ کہیں مناظرہ ہم کریں گے، دعوت تو دے، جب مناظرے کی نوبت آئے گی ہم حاضر ہیں. تو کچھ کمی کوتاہی ہے نا، یقیناً ہے، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں. اس لیے جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کریں گے تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ ایک جماعت بنائیں اور ایونٹ سے اس کی تصدیق کرا دیں کہ یہ 20 طالب علم میرے ساتھ چھٹیوں میں ہندو، سکھ، قادیانی اور پرویزیوں کو تبلیغ کریں گے. یہ آپ لکھوا کے لائے مجھے، ہم دوبارہ اعلان کریں گے بھائی بہت سچی جماعت ہے، ایسی تو کبھی ہوئی نہیں ہے جیسے یہ جاپانی جماعت ہے. 20 طالب علم میرے حکم پر ان میں سے آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ سال کے اخیر میں آپ کی مرضی تفسیر پڑھے نہ پڑھے کفار کو ایمان کی دعوت دے اور رائے ونڈ سے اس کی تصدیق کروائے، بات ختم. تو آسان علاج ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ اس جماعت میں جاؤں. میں بھی جب اتنی باتیں و احکامات سنا رہا ہوں تو مجھے بھی جانا چاہیے.